السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ برادران اسلام، معزز دوستو، بزرگ اور بھائیو، توحید اور شرک کے متعلق باتیں چل رہی ہیں اور آج ہم اس دوسری گفتگو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث پیش کرنا چاہتے ہیں جو اسی تعلق سے ہے کہ قبروں، مزاروں کی زیارت اور اس کے مقاصد اور وہاں پر ہونے والے جو اعمال ہیں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، قرآن اور احادیث میں اس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا حدیث کو دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت دیکھتے ہیں، سورہ حشر آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو اور جس بات سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دیں، نبی کے امتی پر ضروری ہے کہ اس حکم کو مان لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس باتوں سے روک دیں، جن باتوں سے روک دیں، جن کاموں کو کرنے سے منع کر دیں، ہر امتی کو ضروری ہے کہ ان باتوں سے رک جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت کا مختصر سا معنی اور مفہوم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزاروں اور قبروں کے تعلق سے کیا کچھ بیان فرمائے ہیں، جو باتیں ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ چنانچہ حدیث ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه التي لم يقم منه لعنۃ اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا لولا ذلك لابرز قبره غیر انه خشیا او خشیا ان يتخذ مسجدا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے لے کے آئے ہیں جنازوں کے چیپٹر میں، حدیث نمبر ہے 1390۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور جس بیماری سے آپ شفا یاب نہیں ہو سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس بیماری کے حالت میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں پر اور نصرانیوں پر لعنت کرے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، وہ اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے تھے۔ پہلی بات یہ ہوئی کہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کام ہے، اور قبر میں سجدہ کرنا، قبر پر سجدہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لعنت کا سبب ہے۔ نمبر 2، دوسری بات آپ فرماتی ہیں لولا ذالک، اگر ہم کو نبی کے قبر پر سجدے کا ڈر نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلے جگہ میں ہوتی۔ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ غَيْرَ أَنَّهُ أَخْشَىٰ، کہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر نبی کی قبر کھلے جگہ میں ہوتی تو وہاں پر سجدہ ہونے کا ڈر تھا، اسی سجدے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیا ہے؟ اندر رکھی گئی ہے، جو کھلے میدان میں نہیں ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر نبی قبر باہر ہوگی تو لوگ وہاں سجدہ کریں گے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر اندر ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ قبروں پر سجدہ کرنا یہ یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کام ہے، اور قبروں کو سجدہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لعنت کا سبب ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، جس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایسے لے کے آئے ہیں کتاب المساجد میں، اور حدیث نمبر ہے 1181۔ اس میں یہ ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان ام حبیبہ و ام سلمہ ذکرتا کنیسۃ رأینها بالحبشۃ فیہا تصاویر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولئک اذا کان فیہم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصور فيه تلك الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گرجا گھر کا ذکر کیا جس کو انہوں نے ملک حبش میں دیکھا تھا اور اس میں تصویریں لگی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا یہی حال تھا کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مر جاتا تو وہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بناتے اور وہیں تصویر بناتے. یہی لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین مخلوق ہوں گے. یعنی نیک لوگوں کی قبروں پر وہاں پر سجدہ کرنا، وہاں پر تصویر رکھنا یا وہاں مورتی رکھنا، یہ بدترین لوگوں کی نشانی ہے. قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ایسے لوگ بدترین لوگ ہوں گے جو اولیاء اور صالحین قبروں پر سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح سے مسلم شریف حدیث 1188 کتاب المساجد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت سے 5 دن پہلے فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے اس کے 5 دن پہلے فرماتے ہیں، جس حدیث کے راوی حضرت جندب رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ الا وان من کان قبلکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار اے میری امت کے لوگوں سن لو، وان من کان قبلکم، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدہ، کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو اور اپنے صالحین بزرگان دین اور اولیاء کی قبروں کو کیا کرتے تھے؟ مساجدہ، وہاں پر سجدہ کرتے تھے. فلا تتخذوا القبور مساجدہ، تو اے میرے لوگوں اس میں بھی تاکید ہے الا، کہ سن لو جان لو، فلا تتخذوا القبور مساجدہ، کہ تم لوگ کبھی قبروں کو سجدہ نہ کرنا، تم کبھی قبرستان میں سجدہ نہیں کرنا. انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو ان باتوں سے روکتا ہوں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے 5 دن پہلے جو بہت نازک اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے انبیاء کی قبروں کو، اپنے صالحین بزرگان دین اور اپنے اولیاء کے قبرستان کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں پر وہ لوگ سجدہ کرتے تھے. خبردار فلا تتخذوا القبور مساجدہ، کہ تم لوگ کبھی قبروں کو سجدہ نہ کرنا. انی انہاکم عن ذلک، میں تم کو ان باتوں سے روکتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ایک تعلیم دیے ہیں کہ قبر کو سجدہ، مزار کو سجدہ، نبیوں کی قبروں کو سجدہ، ولیوں کی قبروں کو سجدہ نہیں کرنا، بلکہ یہ شرک ہے جس سے ہم کو رکنا چاہیے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی اسلام میں جب صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا. کیا آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ نہیتکم عن زیارت القبور، کیا میں تم کو قبروں کی زیارت سے منع کرتا ہوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ امت محمد سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں وہ انہی قبروں کو سجدہ کرنے کی وجہ سے شرک میں ملوث ہوئے اور وہ تباہ اور برباد ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب صحابہ کرام اسلام قبول کیے تو نبی نے صحابہ کو روک دیا. نہیتکم عن زیارت القبور، اے میرے صحابہ میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکتا ہوں. لیکن جب انہی صحابہ کرام کا ایمان اور توحید پختہ اور موجود ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں فزوروہا، اے میرے صحابہ اب تم قبروں کی زیارت کرو، اب تم قبروں کی زیارت کرو. اس تعلق سے قبر کی زیارت کا اصل مقصد کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امه فبكى وابكى من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستاذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت. رواہ المسلم. اس حدیث کو امام مسلم ایسے ہی کتاب الجنائز میں لے کے آئے ہیں. حدیث نمبر ہے 2259. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کی زیارت کو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. تو نبی کا رونا دیکھ کر نبی کے صحابہ رو پڑے، نبی کا رونا دیکھ کر نبی کے صحابہ رو پڑے. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنی ماں کے لیے استغفار کروں، ان کے لیے دعا کروں، مجھ کو اجازت نہیں ملی. لیکن پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تو مجھ کو اجازت مل گئی. تو آپ نے آخر میں فرمایا فزور القبور، اے میرے صحابہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو.
مزار ایک قبر ہوتا ہے، لیکن یہاں قبرستان کا ذکر ہے، فزور القبور، تم لوگ قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ مقصد آگے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فإنها تذکر الموت، بے شک قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے، قبروں کی زیارت سے موت یاد آتی ہے۔ بدحال قبریں جو آبادی سے دور ہوں اس کو دیکھ کے موت یاد آتی ہے، لیکن جہاں پر جس مزار پر سنگ مرمر لگے ہوں، وہاں پر گنبد بنے ہوں، لائٹ اور پنکھے لگے ہوں، پانی اور دودھ کے سبیلے جاری ہوں، لنگر پک رہے ہوں، جردے اور حلوے پک رہے ہوں، قوالی، ڈھول اور دھمال وہاں ڈالے جا رہے ہوں، اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر حلوے اور مٹھائی تقسیم ہو رہی ہو، وہاں پر عطر اور گلاب چھڑکے جاتے ہوں، اور اس قبر کے اوپر، جس مزار کے اوپر ریشمی چادریں ڈالی جاتی ہوں، ان تمام ماحول کو دیکھ کر جبکہ وہاں عورتیں موجود رہتی ہیں، کسی کو موت یاد نہیں آ سکتی، اور جس قبر کو دیکھ کر، جس مزار کو دیکھ کر موت یاد نہ آئے، ایسے قبر کو جانا صحیح نہیں ہے، اور وہاں جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں ان قبرستان میں جانا چاہیے جہاں پر ہم کو اس قبرستان کی زیارت سے ہم کو موت یاد آئے۔ جہاں موت یاد نہ آئے ایسے مزارات میں جانا صحیح اور درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ امام ابو داؤد اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المناسک کے اندر لے کے آئے ہیں، اور حدیث نمبر ہے 2042۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اے میرے صحابہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ یعنی جس طرح سے قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، بے عینی اس طرح سے اپنے گھر کو عبادت اور ذکر سے خالی کر کے قبرستان مت بناؤ۔ دوسری بات یہ ہدایت فرمائی کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی میلہ نہ بنا لینا، یعنی جس طرح سے سال کے کسی فکس دن میں میلوں میں لوگ جمع ہوتے ہیں، اس طرح میری قبر کو میلہ نہ لگایا جائے۔ لیکن آج مزار کے اوپر عرش ہوتے ہیں، ایک سال میں ایک دن فکس ہوتا ہے کہ اس تاریخ کو فلانے بابا کی مزار کا عرش ہے، اور لوگ وہاں جا کے شامل ہوتے ہیں۔ بزرگان دن قبروں پر عرسوں کے نام پر جو میلے ہوتے ہیں، ان سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ان حرکتوں کو دیکھ لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لازم طور پر ان تمام لوگوں کو چھڑکیں گے اور ان کو وہاں سے بھگا دیں گے، ہے کہ نہیں؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں جو روک رہے تھے وہی کام آج امت محمدیہ محبت اولیاء کے نام پر کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میری قبر کو عید نہ بنانا، یعنی عید کے دن جس طرح سے لوگ اہتمام کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عطر لگاتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اس طرح کا معاملہ میری قبر پاس نہ کرنا۔ اور آپ نے فرمایا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اور تم لوگ میرے پر درود بھیجو، تم جہاں سے درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ یہاں پر اس ایک عقیدے کا رد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے نبی کو حاضر ناظر مانتے ہیں ان کے لیے یہاں پر ایک سبق ہے کہ نبی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہوتے تو یہاں پر درود السلام بھیجنے کا ذکر نہیں آتا کہ نبی جب پاس میں ہے تو نبی خود سن رہے ہیں، وہاں بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ فرماتے ہیں تب لوگ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی باتیں انہی تک پہنچائی جاتی ہیں جو غائب ہوں، جو حاضر ہوں ان تک باتیں پہنچائی نہیں جاتی۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ اور میری قبر کو عید نہ بنانا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب مزارات میں جو جمگھٹے ہوتے ہیں وہاں عرش اور میلے ہوتے ہیں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد آپ کی ایک اور حدیث، ان عطا ابن یاسر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے میرے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے،
اس کی پوجا کی جائے. اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سخت ناراض ہے جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یعنی اللہ کے نبی یہاں پر دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یعنی جس قبر کی عبادت کی جائے اس کو بت کہتے ہیں. وثن یعبد، وثن یعنی بت، اس کی عبادت کی جائے. یعنی نبی خود فرماتے ہیں کہ جس قبر کی تعظیم ہوتی ہو، جس قبر کے پاس لوگ کچھ عبادت کرتے ہوں، وہ اس قبر کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کو بت نہ بنانا، جس دعا کی وجہ سے آج بفضلہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر ان تمام خرافات سے محفوظ ہے، کیونکہ نبی خود دعا مانگے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ نے قبول فرمایا، جس کی وجہ سے آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے قبر مبارک اس طرح کے حرکات سے محفوظ ہے. لوگ وہاں سے بس نبی کے اوپر سلام اور درود پڑھ کے وہاں سے نکلنا ہوگا، وہاں کھڑے ہوں گے تو جو وہاں محافظ کھڑے ہیں وہاں سے مار کے بھگا دیں گے کہ اس طرح سے کام کرنا شرک ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں ہیں قبروں کے تعلق سے اور قبروں کی زیارت کے تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم رکھتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو بات حقیقت ہے ہم اس کو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچا رہے ہیں. آگے اس کو سننا، ماننا یا نہ ماننا یہ سننے والے کی ذمہ داری ہے. ہمارا کام قرآن اور احادیث کو بنا کم و بیشی کے پہنچا دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی جو صحیح تعلیمات ہے اس کے مطابق عقائد اور اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.